بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا واقعہ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ واقعہ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کا سردار حیہ بن اخطب تھا، جس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ حیہ بن اخطب عظیم پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے کے کم و بیش 2 سال بعد حیہ بن اخطب کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، جو ایک سردار کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ حسن و جمال میں بھی بے مثال تھی۔ خیبر میں حیہ بن اخطب اور ابی حقیق یہودیوں کے سب سے زیادہ صاحبان ثروت اور ان کے معزز ترین اشخاص سمجھے جاتے تھے، اور وہاں کے سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ وقت گزرتا رہا اور یہودی سردار حیہ بن اخطب کی بیٹی سن بلوغت کو پہنچنے تک کے مراحل طے کرتی رہی۔ اس تمام عرصے میں سردار کی بیٹی ہونے کی وجہ سے اس کی شہرت کافی عام ہو چکی تھی۔ بیٹی نے جو ہی سن بلوغت میں قدم رکھا تو حیہ بن اخطب نے اسے اپنے کسی چچا زاد بھائی سے منسوب کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کی شادی اپنے ایک چچا زاد بھائی سے کر دی۔ بنی نذیر کے یہودی چونکہ خیبر میں جمع ہو کر برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی نہ کسی سازش میں ملوث اور آس پاس کے دوسرے قبائل کو بھی مدینے کے مہاجرین و انصار کے خلاف ابھارتے رہتے تھے، اس لیے آپ کو لامحالہ ایک روز ان سے 2 ٹوک فیصلہ کرنے کے لیے اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر مدینے سے وہاں کا رخ کرنا پڑا۔ حیہ بن اخطب کی بیٹی کی شادی کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک روز اس نے خواب دیکھا کہ چاند آسمان سے اتر کر اس کی خوابگاہ میں داخل ہوئے جا رہا ہے۔ لڑکی یہ عجیب خواب دیکھ کر بیدار ہو گئی اور اپنے خواب کا تمام حال صبح اپنے شوہر کو بیان کر دیا۔ بدبخت شوہر کو نہ جانے کیا سوجھی، اس نے خواب سنتے ہی سردار کی بیٹی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا اور کہنے لگا، کیا تجھے یثرب یعنی مدینے کا اشتیاق ہے اور اس کے حکمران حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش کی تمنا ہے؟ سردار کی بیٹی نے جو اپنے شوہر کا یہ سخت رویہ اور اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق یہ بات سنی تو اسے گویا اپنے خواب کی تعبیر کا اندازہ ہونے لگا۔ دل کے کسی کونے میں اللہ کے رسول کی محبت کا بیج جڑ پکڑنے لگا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غائبانہ محبت کا دم بھرنے لگی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سردار کی بیٹی کے اس خواب کی تعبیر کیا ہونے والی ہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے چند روز بعد ہی مجاہدین اسلام نے حیہ بن اخطب کے قلعے پر دھاوا بول دیا، جس کی وجہ سے یہودیوں کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سردار کی بیٹی کا شوہر اس لڑائی میں واصل جہنم ہو گیا۔ قلعہ فتح ہونے کے بعد بہت سا مال غنیمت اور کنیزیں ہاتھ لگیں، جن میں سے ایک حسن و جمال کی پیکر یہودی سردار کی بیٹی بھی تھی۔ ابو داؤد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جب خیبر میں گرفتار شدہ عورتوں کو جمع کیا گیا تو ان میں یہودی سردار حیہ بن اخطب کی بیٹی بھی تھی، جس کے حسن و جمال کی خبر میں پہلے ہی سے شہرت تھی۔ حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حصے کے مال غنیمت کے طور پر سردار کی بیٹی کو بطور کنیز حضور علیہ السلام سے مانگ لیا، جسے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا
اور سردار کی بیٹی کو بطور کنیز حضرت وحیہ کلبی کے سپرد کر دیا گیا۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ اپنی تاریخ میں بیان کرتے ہیں کہ یعقوب نے بیان کیا ہے کہ جو ہی سردار کی بیٹی کو وحیہ کلبی کے سپرد کیا گیا تو ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سردار حیہ بن اخطب کی بیٹی بنو قریظہ و بنو نذیر کی سیدہ ہے، اس لیے مناسب ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اسے اپنی کنیزی میں لے لیں۔ یہی درخواست کچھ دوسرے لوگوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحیہ کلبی کو بلا کر ان سے فرمایا کہ اگر وہ کچھ خیال نہ کریں تو کوئی اور کنیز اپنے لیے پسند کر لیں اور اس لڑکی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے رہنے دیں۔ چنانچہ حضرت وحیہ کلبی نے فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کی اور بخوشی وہ لڑکی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس کے بعد ابو داؤد علیہ رحمہ نے مختلف حوالوں سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سردار حیہ بن اخطب کی بیٹی کو ان کی مدت عدت گزرنے کے بعد ان کی مرضی معلوم کر کے اور انہیں آزاد کر کے انہیں اپنی زوجیت میں لے لیا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت وحیہ کلبی کو اس کی باقاعدہ قیمت ادا کر کے لیا تھا اور پھر انہیں آزاد کر کے انہیں اپنی زوجیت میں داخل کیا تھا۔ اس طرح یہودی سردار کی بیٹی نے خیبر میں جو خواب دیکھا تھا انہیں اس کی تعبیر مل گئی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ خوش نصیب خوش قسمت لڑکی کون تھی؟ وہ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جو فتح خیبر کے موقع پر صفر المظفر 7 ہجری کو اسلام لائیں اور بعد از قبول اسلام فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کرتی ہوں۔ آپ نہایت عقل مند، حسن و جمال کی پیکر، بردبار اور صاحب فضل و کمال خاتون تھیں۔ تقویٰ و پرہیزگاری، عبادت و ریاضت اور صدقہ و خیرات کرنے میں عظیم مقام رکھتی تھیں۔ آپ کی ایک شان بہت ہی نرالی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آپ رو رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے رونے کی وجہ پوچھی تو عرض کیا، کچھ ازواج خود کو افضل کہتی ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن بھی ہیں اور ان دونوں رشتوں کی وجہ سے وہ افضل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا، اے صفیہ، تم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہارون علیہ السلام میرے باپ، موسیٰ علیہ السلام میرے چچا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شوہر ہیں، اس لیے تم لوگ کیوں کر مجھ سے افضل ہو سکتی ہو کہ مجھے تو 3 عظیم المرتبت انبیاء کرام کی نسبت حاصل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے کتنا خوبصورت واقعہ ہے۔ واقعہ پسند آیا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔